بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان المبارک، اس دن میں امیر المؤمنین، امام المتقین، امام العارفین، سلطان العارفین، زینت العادلین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت و سعادت ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل ریت کے ذروں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو خلیفہ مقرر فرمایا کہ اے علی تم ادھر ہی رہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بناتے ہیں، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو میں تمہیں اس طرح چھوڑ جاتا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ جاتے تھے؟ ہاں میرے بعد نبی نہیں ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مناجات کے لیے طور پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنی قوم میں حضرت ہارون کو خلیفہ اور نائب مقرر فرما جاتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں بھی تمہیں اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ اپنے معاملات کے لیے حضرت ہارون کو خلیفہ اور مقرر فرما جاتے تھے، میں بھی تمہیں اسی طرح خلیفہ بنا جاتا ہوں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد نبوت کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ہارون خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی بنے ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو لہذا آپ خلیفہ ہیں، میرے بعد نبی نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے دانا کو چیرا اور جان کو پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اے علی تجھ سے مومن بغض نہیں کر سکتا، منافق محبت نہیں کر سکتا۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور آپ کے ساتھ بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں 3 خصلتیں ایسی ہیں، اگر ان میں سے مجھے ایک خصلت بھی مل جاتی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں؟ فرمایا ایک خصلت تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی لاخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ کر دیا۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو مسجد میں رہنے کا حکم دیا، جو کہ ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر والے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جھنڈا عطا فرمایا۔ اگر ان 3 خصلتوں میں سے اگر مجھے ایک خصلت بھی مل جاتی تو مجھ میں اگر ایک عادت بھی ہوتی، خصلت مل جاتی، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتی۔ فتح خیبر والے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا عطا فرما دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام ساری رات بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ صبح کس کی قسمت جاگتی ہے، کس کے نصیب چمکتے ہیں، اور ہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں صحابہ کرام میں یہ آس تھی، یہ امید تھی کہ یہ
فضیلت، یہ مرتبہ مجھے حاصل ہو جائے، مجھے یہ سعادت مل جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے وہ اپنے خیمہ میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو آسرے کے ساتھ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں ڈالا اور آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوگی۔ آج سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن نے اثر کیا۔ یہ آب دعان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ میں ڈالا تو آنکھیں شفا ہوگی، آپ کو شفا مل گئی۔ تو حضرت ابو رافع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں میں حضرت علی کے ساتھ تھا، آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال تھی۔ کسی یہودی نے وار کیا تو وہ ڈھال جو تھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو کھیل لیا، اس کو ڈھال بنا لیا، اس کے ساتھ آپ لڑتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 صحابہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 صحابہ اور ایک میں آتا ہے کہ 70 صحابہ جنگ کے بعد فتح ہونے کے بعد اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو دروازہ اٹھانا تو دور کی بات، صحابہ سے وہ دروازہ ہل ہی نہ سکا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جس دروازے کو ڈھال بنا رکھا تھا۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن میری آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا تھا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ حضرت علی سے گرمی کو اور سردی کو دور فرما دے، تو اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے دوستی کی گویا کہ اس نے مجھ سے دوستی کی، اس نے مجھے دوست بنایا، جس نے مجھے دوست بنایا اس نے خدا کو دوست بنایا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خود خدا سے بغض رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا، صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کی محبت گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے یا رب کریم یا باری تعالی اس وقت مجھے موت نہ دینا جب تک میں حضرت علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چڑیا یا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا الہی آج اس شخص کو بھیج دے، میرے پاس اس شخص کو بھیج دے جو ساری مخلوق سے تجھ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر چڑیا کو اس گوشت کو تناول فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن بلایا اور اس ساتھ سرگوشی کی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا وسلم آج آپ نے اپنے اماں زاد
یعنی چچا زاد کے ساتھ بہت لمبی دراز سرگوشی کی ہے، تو تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ سرگوشی نہیں کی لیکن خود خدا نے سرگوشی کی ہے۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، جب آپ کی ولادت و سعادت ہوئی ہے تو حضرت فاطمہ بنت سعد آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت میرے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آنکھیں نہیں کھولتے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا تو عطا فرمایا ہے لیکن یہ آنکھیں نہیں کھولتا، نہ جانے کہ ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں منہ میں ڈالا تو آپ نے آنکھیں کھولیں، جب آنکھیں کھولی تو پہلی نظر چہرے وہ ضحیٰ پر پڑی۔ یہ شان، یہ عزت، یہ عظمت، یہ فضیلت صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ہی حاصل ہے۔ آپ نے جب پہلی نظر کھولی تو پہلی نظر آپ کی جس ذات کے اوپر، جس ہستی کے اوپر، جس چہرے کے اوپر پڑی وہ ذات مصطفیٰ تھی، وہ چہرہ وہ ضحیٰ تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سچی پکی کھری محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔